ریڈنگ ہے صداقت صاحب صحافیوں کے حوالے سے، وہ تو پچھلے دور میں بھی بہت خراب رہی، میں اس پہ نہیں جاتی کیونکہ یہ قتل جو ہے یہ کینیا میں ہوا ہے، لائک اٹ اور ناٹ پولیس اس کی رسپانسبلٹی بھی لے رہی ہے۔ اب ہماری حکومت کو کیا کرنا چاہیے؟ میں آپ سے بالکل ایک وے فارورڈ کیا ہونا چاہیے کہ اس کیس کو ہمیں کہاں تک لے کے جانا چاہیے کہ انصاف مل سکے کم از کم ارشد کو، اس کی فیملی کو، اس کے خاندان کو۔ آسمہ بہت شکریہ، میرا خیال ہے ہمیں آج کی بات میں ifs and buts میں بات نہیں کرنی چاہیے تھی، تب یہ ہوا، فلاں وقت میں یہ ہوا، ٹھیک ہے، ہم دنیا آگے جاتی ہے، پیچھے غلطیاں بھی ہوتی ہیں، آپ نے بھی اپنی زندگی میں، ہم نے بھی اپنی زندگی میں غلطیاں کی، لیکن آج کی غلطی جو ہے یا کوئی جو ظلم ہے، کیونکہ پہلے بھی ظلم ہوتا رہا، اس لیے آج میں اس کو بہانہ بنائیں، تو میں ریکویسٹ کروں گا کہ آپ نے 2-3 دفعہ حوالہ دیا، یہ مناسب نہیں ہے۔ نہیں ہم تو نہیں مناسب نہیں، دیکھیں آپ لوگ پلیز اپنا یہ بھی تھوڑا سا چینج کریں۔ ہمارا کام ہے صحافیوں کی پروٹیکشن کے حوالے سے سوال اٹھانا، عطر نے بھی یہی سوال اٹھایا ہے اور یہ میں نے بھی سوال اٹھایا ہے اور یہ زبیر صاحب نے بھی پاکستان کا شہری ہے جس سے لوگ کسی وجہ سے اٹیچ ہیں، پاکستانی کروڑوں لوگ آپ سے بھی اٹیچ ہیں، عطر سے بھی اٹیچ ہیں، کچھ تھوڑے بہت ہم سے بھی ہوتے ہیں، اور وہ جو صبح شام ٹی وی پہ آ کے بات کرتا تھا، لوگ اس سے اٹیچ ہیں، ہمارے گھروں میں لوگ، بالکل اس میں تو کوئی دو رائے ہے ہی نہیں نا، اور کوئی ifs and buts نہیں ہے۔ اس کا قتل آج ہوا ہے، اس کی صحافت کا قتل آج سے 4 مہینے پہلے ہوا ہے، اس کو ملک میں رہنا، اس کی شہریت کا قتل پہلے ہوا ہے، تو یہ باتوں کو مانیں کہ صحافی کا صحافت کا قتل نہیں ہے، ایک انسان کو نوکری سے نکالا گیا، اس کا جو نقطہ نظر سے اس سے آپ اتفاق کیا، یہی تو ہم آپ کو 4 سال بتاتے رہے ہیں، دیکھیں یہی ہم بتاتے رہے ہیں، وہ آپ 4 سال میں جو کہ صحافیوں سے اختلافات جو ہے وہ رکھیں، ضرور رکھیں، لیکن ان کی معاشی قتل نہ کریں، ان کی جانی قتل نہ کریں، کو ایکسپوز کرنے کا انویسٹیگیٹو جرنلسٹ، اگر جرنلزم کی بات کریں، پہلے تو میں ایک شہری کی بات کروں، ایک انسان کی بات کروں، ایک بیٹا، ایک باپ، آپ بھی پلیز if and buts کے علاوہ بات کریں کہ اس کو انصاف ملے گا کہ نہیں ملے گا، یہ بتائیں۔ سنیں میں کیا کہتا ہوں، میں سمجھتا ہوں اس کی انویسٹیگیشن اس لیے بھی ضروری ہے، وہ خاص قسم کے مافیاز کو ایکسپوز کر رہا تھا اور اس کو یہاں اس کا گلا گھونٹ دیا گیا، اس کی صحافت کا، اس نے سوشل میڈیا پہ اپنے آپ کو زندہ رکھا۔ اب یہ خبر تھی کہ جی وہ خاص طرح کا کوئی ایک اس کی کوئی ایک سٹوری آ رہی ہے جو انویسٹیگیٹو جرنلزم کے حوالے سے، نہیں وہ تو آ گئی ہے، وہ آ گئی ہے، نہیں صداقت صاحب آپ کی پارٹی اس کو بالکل اور اینگل دے رہی ہے۔ یہ کینیا کی پولیس نے تسلیم کیا ہے کہ یہ انہوں نے قتل کیا ہے، اب آپ مجھے بتائیں یہ کیا ہے، یہ اس کا مجھے آپ جواب دیں۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ اس کی تحقیقات ہونی چاہیے کہ کینیا کی پولیس جو ہے نا وہ ویسے ہی بدنام ہے اس طرح کے ٹارگٹ کلنگ کرنے میں، وہ قتل ہوا ہے، اس کا ڈرائیور کو تو کچھ نہیں ہوا، تو کینیا کی پولیس بھی اتنی سادی نہیں ہے، بالکل بہت اہم سوال ہے۔ جو بھی اب مطلب جو بھی ہے اس نے ارشد شریف کو قتل کیا ہے، سٹوری میں اور آپ کو جو مرضی ڈال دیں اور کوئی اور بھی جو مرضی ڈال دیں، ایک پاکستانی شہری جو یہاں جس کا سانس بند کیا گیا، وہ کیا کہتے ہیں در بیچارہ کس بات کا اس کا سزا تھی کہ وہ مافیا کے خلاف بولتا تھا یا جو اس کے حساب سے سچ تھا وہ بولتا تھا۔ آج آپ سچ بولیں وہ آپ کی مرضی کا، تو یہ میرا نہیں خیال کہ ایک انسانیت کا، ایک شہری کا اور اس کے بعد ایک صحافی کا قتل ہے، اور میں تو اس کا صحافت تو ایک الگ چیز ہے، اس کے شہری ہونے پہ، اس سے لوگوں کے اٹیچ ایک انسان ہونے پہ صداقت صاحب، بالکل اس کے چھوٹے بچے ہیں، اس کا گھر ہے، اس کے ماں ہے، اس کی ماں ایک آلریڈی ایک جوان، اس کا کام ہے کہ یہ خالی یہ کہہ دینا کہ جی کینیا کی پولیس مان گئی ہے کہ قتل کر کے مان گئی ہے، اس حکومت کو اس پہ سٹینڈ لینا چاہیے، اور ہمیں تو ویسے ہی اس حکومت پہ شک ہے کہ کہیں نہ کہیں، میں زیادہ بات نہیں بولنا چاہ رہا، یہ کسی نہ کسی طرح سے نہیں، بالکل آپ کو ابھی اپنے شکوک و شبہات کو تھوڑا سا ہمیں سوال ہے، ایک انسان گیا ہے، انسان کا قصور یہی تھا کہ وہ مافیا کے خلاف بولتا تھا، وہاں کے صحافی